مطلب اب لوگ نا وہ کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ بس وہ جیسے ایک بٹن دب گیا ہے اور آٹو پہ زندگی لگی ہوئی ہے. ڈیلی اٹھتے ہیں, آفس جاتے ہیں, آفس جا کے واپس آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آٹو پہ چل رہا ہے سب کچھ, جیسے ایک ریموٹ سے آٹو پہ ہم لگا دیتے ہیں کسی چیز. لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ زندگی کنوینئنٹ ہو گئی, اب تو ٹائم ایکسٹرا ہونا چاہیے. پہلے تو کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ تو ٹائم تو کم نکلتا تھا, اب تو اور ٹائم ہونا چاہیے, ہر چیز کنوینئنٹ ہے, سفر چھوٹے ہو گئے ہیں. لیکن دوپٹے کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. لڑکوں کے مائنڈ میں حیا کا کانسیپٹ, موڈیسٹی, یہ باتیں ہیں ساری پرانے لوگوں کی چھوڑو, حیا ہی کچھ نہیں ہوتی. مورل ریلیٹیوزم کا کانسیپٹ ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگے گا وہ ٹھیک ہے. ہر بندہ آج کل پریشان ہے. وی لیو ان اسٹرینج ٹائمز. انفیکٹ میں پڑھ رہا تھا, ہم اتنے اسٹرینج ٹائمز میں رہ رہے ہیں. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ دنیا میں تقریباً 7.5 بلین 7.2 بلین کی آبادی ہے اور 6 بلین لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے اور 4.5 بلین لوگوں کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے. یعنی اتنے ہم اسٹرینج ٹائمز میں کہ وہ لوگ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ان سے زیادہ ہیں جن کے پاس واش روم جانے کی سہولت ہے, یعنی پکا واش روم جسے کہتے ہیں. اور پھر اسٹرینجنس اس ٹائمز کی یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میننگ فل ایگزسٹنس ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک بن گیا. مطلب اب لوگ نا وہ کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ بس وہ جیسے ایک بٹن دب گیا ہے اور آٹو پہ زندگی لگی ہوئی ہے. ڈیلی اٹھتے ہیں, آفس جاتے ہیں, آفس جا کے واپس آتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آٹو پہ چل رہا ہے سب کچھ, جیسے ایک ریموٹ سے آٹو پہ ہم لگا دیتے ہیں کسی چیز کو, گاڑی کو کروز کنٹرول پہ لگا دیتے ہیں سپیڈ سیٹ کر کے. تو مشینز کی طرح ہماری لائفز بھی آٹو پہ چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے, اتنا بڑا اسپرچل ویکیوم آیا ہوا ہے. آئی وش آئی کین شو یو دوز ٹاکس, جو ٹیڈ کی آج کل ٹاکس ہیں ان کے جو ٹاپکس ہیں آپ جا کر دیکھیں کہ گورے بھی اب بات کرنے لگے ہیں اسپرچویلٹی کے اوپر. گورے بھی اب سوچنے لگے ہیں کہ یار ہم نے مزہ چکھ لیا ڈپریشن کا, کیپٹلزم اور کنزیومرزم نے چکھا دیا ہمیں مزہ. جتنا ہم نے انجوائے کرنا تھا, پیک جو ہم نے ریچ کرنی تھی نا اس کی ایکسٹیسی کی, وہ ہم ریچ کر چکے ہیں. لیکن اب کیا کریں؟ تو اب وہ جو ہٹ بیک کیا اس چیز نے انہیں, تو ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی. ایون ایتھیسٹ, یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ بڑے بڑے ایتھیسٹ اسپرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں, روحانیت کی بات کریں, لیکن وہ ان کے نزدیک روحانیت ایک اور چیز ہے. یعنی یوگا بدھزم کی جو ایک روحانیت ہے نا اس کی بات ہونے لگی کہ نہیں یار دلائی لاما کے پاس چلو. یہ بڑے بڑے بلینئرز جو ہیں, بل گیٹس ہو گئے, دلائی لاما کے اسٹوڈنٹ, اور ظاہر ہے کہ وائی دے ہیو میڈ ہم دیئر ٹیچر, بیکاز وہ جو اسپرچل ویکیوم, وہ ہالونیس, وہ ایمپٹینیس اور سب کچھ ہونے کے باوجود سوال اٹھنا ذہن میں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اور مطلب وہ لطف نہیں آ رہا زندگی گزارنے کا. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب کیا لطف انجمن کا, جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو دل بجھ گئے ہیں سچ پوچھیں تو. لوگ بس آٹو پائلٹ پہ ہیں, لوگ کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا. بچے الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, ماں باپ الگ آٹو پائلٹ پہ ہیں, سوسائٹی پوری آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے, اور بس ایک ہی مقصد بن گیا ہے زندگی میں کہ پیسہ کمائیں, بس دیٹس اٹ. بس کسی طرح سروائیو کرنا ہے. بہت سے لوگ اس لیے نہیں جی رہے کہ ایک ویلیوبل لائف, ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزاریں. لوگ صرف جی رہے ہیں اس لیے کہ سروائیو کرنا ہے, بس کھانا ہے, پینا ہے, زندگی گزارنی ہے, کسی طرح سروائیو کر جانا ہے یہاں. تو یہ والی جو لائف ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بیسٹ مولڈ میں, بیسٹ شیپ میں انسان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں انسان کو کہ وہ ایک پرپز لیس اور میننگ لیس لائف گزارتے اچھا نہیں لگتا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا نا, بڑے اسٹرینج ٹائمز ہیں کہ ہمارے ہاں میننگ فل لائف اور میننگ فل ایگزسٹنس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی, اور جو کرے اس کو کہتے ہیں بورنگ ہے, اور جو بات کرے کانسرٹس کی, گیجٹس کی اور مٹیریل چیزوں کی تو وہ پھر ہمیں بڑا انٹرسٹ کرتی ہے. ہیومن نیچر ہے, ظاہر ہے, ڈوپامین بڑھتا ہے اس سے, ڈوپ سب کو پسند ہے. لائف کنوینئنٹ سے کنوینئنٹ ہو چکی, پھر بھی ٹائم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ زندگی کنوینئنٹ ہو گئی, اب تو ٹائم ایکسٹرا ہونا چاہیے. پہلے تو کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ تو ٹائم تو کم نکلتا تھا, اب تو اور ٹائم ہونا چاہیے, ہر چیز کنوینئنٹ ہے, سفر چھوٹے ہو گئے ہیں. لیکن پیراڈاکس یہ ہے ہمارے ٹائم کا کہ کنوینئنس بڑھنے سے ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے اب ہمارے پاس. وی ہیو مور ڈگریز بٹ لیس سینس. ڈگری والے بہت ہیں لیکن سینس والے بہت کم ہیں.
more knowledge but less judgment. नॉलेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जजमेंट की एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस देखने, जिसे कहते हैं शऊर की बड़ी कमी है. मोर एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मोर प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं. एक्सपर्ट आई जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी जा रही हैं. सोशल इश्यूज हल ही नहीं हो रहे, पॉलिटिकल इश्यूज वहीं के वहीं हैं. एक्सपर्ट्स आप दुनिया जहान के टीवी पे बैठे देखेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है. मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस. मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेलनेस, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है. सोते दबा के हैं, लेकिन फिर भी थके होते हैं. ये भी पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम है, हर वक्त थके हुए. रीड टू सेल्डम. पढ़ना कम हो गए, रीडिंग बहुत कम हो गई है. टीवी बहुत देखते हैं. एंड प्रे टू सेल्डम. प्रे बहुत कम करते हैं. हमारे कॉन्टेक्स्ट में नमाज बहुत कम पढ़ते हैं. वी हैव मल्टीप्लाइड आवर पोजेशंस. हमने अपनी पोजेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर दिया, बट रिड्यूस्ड आवर वैल्यूज़ को, अकदार को हमने छोड़ दिया. पोजेशंस बहुत हैं, लेकिन वैल्यूज़, अकदार ख़त्म होते यार. दुपट्टे का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है. लड़कों के माइंड में हया का कॉन्सेप्ट, मोडेस्टी, ये बातें हैं सारी पुराने लोगों की. छोड़ो, हया यूँ कुछ नहीं होती. मॉरल रिलेटिविज़म का कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे ठीक लगेगा वो ठीक है. ये सबसे बड़ी एरोगेंस इस दौर की ये कि बच्चे ये समझते हैं, हमारे यूथ की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, कि वी कैन डिसाइड एनीथिंग. हम किसी को भी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है. ये हमारे दौर की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं, कि अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैं हर चीज़ जो है वो कर सकता हूँ. तो ये बहुत बड़ा हमारा मसला है कि वैल्यूज़ हमारी कम हो गई. We talk too much, love too seldom, and hate too often. हम बहुत बातें करते हैं, प्यार हमने कम कर दिया, नफरतें हमने बढ़ा दी हैं. We've learned how to make a living but not a life. हमने ये तो लर्न कर लिया है कि how to make a living, लेकिन how to make a life ये लर्न नहीं किया. लाइफ होती क्या है, ज़िंदगी के तकाजे क्या हैं, ये कोई लर्न नहीं कर रहा. We've added years to life, not life to years. हमने years तो ऐड कर लिए ज़िंदगी में, लेकिन लाइफ में ईयर्स ऐड नहीं किए, ईयर्स में लाइफ ऐड नहीं की. जिंदा जीना हमने नहीं सीखा. वी बीन ऑल द वे टू द मून एंड बैक. हम चांद तक हुआ है, वापस भी आ गए. बट हैव ट्रबल क्रॉसिंग द स्ट्रीट टू मीट द न्यू नेबर. लेकिन हमें तकलीफ होती है नेबर के घर तक जाते हुए. वैसे हमने मार्स तक जाना है एलन मस्क के साथ, लेकिन जिसके हकूक फ़र्ज करार दिए गए नेबर के, उससे मिलना हमें गवारा नहीं है. We've conquered outer space but not inner space. हमने outer space को conquer कर लिया, लेकिन inner space को हमने conquer नहीं किया. हमने झांका भी नहीं अंदर. We've done larger things but not better things. हमने बहुत बड़ी बड़ी achievements कर ली, artificial intelligence तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक ethically हम कहाँ पे खड़े हैं humanity, कि जिस दिन पुलिस का law and order ख़त्म हो गया, आप देखें western society क्या होती है. ये तो कितनी इसमें मूवीज़ बन गई हैं. वो पर्ज एक मूवी है कि जिस दिन उनका लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, आप देखें कि वो हैं क्या अंदर से. बहरहाल अच्छे भी हैं, तारीफ भी करनी चाहिए, चलो अच्छी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे, लेकिन सबका हाल ये है, हमने एटम को स्प्लिट कर लिया, क्वांटम फिजिक्स तक पहुँच गए हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, अभी और भी जान रहे हैं, लेकिन हमने अपने प्रेजुडिस को, अपने बुग़्ज़ को, अपने कीने को, अपने कह लें कि दूसरे को जज करने वाली जो एक हमारे अंदर बीमारी है, उसको कॉन्कर अभी तक नहीं किया, उसको स्प्लिट अभी तक नहीं किया. We write more but learn less. हम बहुत लिखते हैं, सोशल मीडिया पे हर एक को लिखने का शौक है, लिखी जाओ, कमेंट किए जाओ, व्यूज़ दिए जाओ, लेकिन लर्निंग कोई नहीं है. पुराने लोग जो थे वो लर्न ज़्यादा करते थे और बोलते कम थे. हमारा उल्टा हिसाब है, हमें फेमस होना पसंद है, लिखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन लर्निंग ज़ीरो है. वी प्लान मोर बट अकम्प्लिश लेस. हम प्लान बहुत करते हैं, लेकिन अकम्प्लिशमेंट बहुत कम है. वी लर्न टू रश बट नॉट टू वेट. We have higher incomes but lower morals. We have more food but less appeasement. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but have less communication. We have become long on quantity but short on quality. सारी चीज़ बढ़ा दी हमने, क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी कम होती जा रही. ह्यूमैनिटी की क्वालिटी कम होती जा रही. लोगों का अच्छाई से ईमान उठता जा रहा है. लोग दोस्त क्या देख के बनाते हैं आज आपके सामने, लोग रिश्ता क्या देख के तय करते हैं. जब तक अगले को हम दे रहे हैं, तब तक वो हमारे साथ सेट है. जैसे वो एक, मैं फिलोसफर का आपको कोट बताता हूँ, उसने कहा कि यू नेवर नो अ पर्सन अंटिल यू से नो टू देम. आप एक बंदे को नहीं जानते जब तक आप उन्हें नो ना कर दें, क्योंकि जब तक आप यस करेंगे तो वो आपके साथ है,
بہت اچھے ہیں آپ کے ساتھ, جب آپ 9 کریں گے تب اس کی اصل بات پتہ لگے گی, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں کہ کوالٹی ہیومینٹی کی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. دیز آر دا ٹائمز آف فاسٹ فوڈس اینڈ سلو ڈائجیشن, tall men and short character, steep profits and shallow relationships. These are the times of world peace but domestic warfare. So called world peace established ہے لیکن domestic warfare ہر جگہ چل رہی ہے. domestic warfare سے یہاں مراد ہے ڈیورسز. ہر گھر میں ایک بہت بڑا المیہ کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری ینگ جنریشن میں ڈیورس بہت 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 تیزی سے جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے. We have more leisure but less fun, more kinds of food but less nutrition. These are the days of 2 incomes but more divorce, of financier houses but broken homes. House بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے broken ہے. دل ٹوٹے ہوئے لوگوں کے, لڑائیاں چل رہی ہیں, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, انہیریٹنس پہ لڑ رہے ہیں, جیلسیز ہیں, ایگو ہے, حسد ہے. یہ سارے پرابلمس کیسے کریٹ ہو گئے؟ These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. That's the paradox of our time. Poem ختم ہوئی کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ہر طرح کی پل ہے جو ہمیں چیئر اپ بھی کرے گی. ڈوپامین اور سیروٹونن کی پل آپ کھائیں گے, آپ خوش رہیں گے, لیکن ہے پل آرٹیفیشل خوشی. ٹو کوائٹ, ہمیں کوائٹ کرنے والی پل بھی ہیں, ڈپریشن کا علاج کرنے والی. ٹو کل, قتل کرنے والی, ظاہر ہے سوسائڈ کرنے والی, ہمیں مارنے والی پل بھی موجود ہے. تو ہمارے پیراڈاکس آف ٹائم کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز بنا لیا لیکن ہیومن کوالٹی گرتی ہی چلی جا رہی. ہر چیز ہونے کے باوجود ہیومن انڈیکس اگر دیکھیں, مورالٹی کا کمپس سے اگر دیکھیں, ایتھکس کی نگاہ سے دیکھیں, تو اس وقت میرے خیال میں کہ سب سے زیادہ مورل ڈکلائن, یس پاسٹ میں بھی گریک سویلائزیشن میں بہت مورل ڈکلائن تھا, وہ اور طرح کا تھا. رومن سویلائزیشن میں تھا, وہ اور طرح کا تھا. عربس کا بھی بہت مورل ڈکلائن تھا.